جی اب ہم 9th کلاس کے جو ہم سائنس کی ڈیفینیشن پڑھی، پھر فزیکل سائنسز پڑھی، بایولوجیکل سائنسز پڑھی. اس میں ایک اور چیز آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، ایک چیز لکھی ہوئی ہے نیچرل فلاسفی. نیچرل فلاسفی دیکھیے گا، نیچرل لفظ کا مطلب ہوتا ہے نیچر. مثلا سن کی اگر ہم اگزامپل لے لیں کہ اسے کسی انسان نے نہیں بنایا، تو قدرت سے ریلیٹڈ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، نیچر سے ریلیٹڈ جب ہم بات کرتے ہیں، مثلا سن کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، ہیومن میڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گاڈ میڈ ہے. تو ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، نیچرل چیز جو ہے، اس سے متعلق جب بھی ہم کوئی رائے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ نیچرل فلاسفی بنتی ہے. مثلا ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، سن کی اگزامپل لے لیتے ہیں، ہیومن میڈ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں جا کے غروب ہوتا ہے. تو ہم نے کیا ہے، نیچر سے ریلیٹڈ سن کی اگزامپل لی اور اپنی رائے پیش کی کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو نیچر سے ریلیٹڈ جب ہم اپنی رائے دیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا بنتا ہے، وہ نیچرل فلاسفی بنتا ہے. اب ہم اپنا فرسٹ ٹاپک اسٹوڈنٹ سٹارٹ کریں گے. ٹاپک کا نیم ہے انٹروڈکشن ٹو فزکس. سائنس کے آپ کے پاس نا ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں، میتھ، فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر، بایولوجی. تو ہم چونکہ فزکس کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کس کا تعارف پڑھنا ہے، فزکس کا تعارف پڑھنا ہے. فزکس کی سب سے پہلے آپ نے اس ٹاپک کے اندر ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ فزکس سائنس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم میٹر اور انرجی کا آپس میں ریلیشن معلوم کرتے ہیں. پھر آپ نے دوسری بات یاد رکھنی ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جب سائنس نہیں تھی، یعنی پرانے وقتوں کی بات ہے، تو بہت زیادہ علم تھا اس دنیا پر، ہر طرح کا علم تھا نا. تو سائنٹسٹ نے اس علم کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. کیسے؟ کچھ کنسیپٹ انہوں نے فزکس میں ڈالے، کچھ کیمسٹری. مثلا کیمسٹری کے اندر کیمیکلز ہم پڑھتے ہیں، میتھ کے اندر ہم تھیورمز پڑھتے ہیں، فزکس کے اندر ہم نیچر سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، علم سائنٹسٹ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے ان دا فارم آف سبجیکٹ. تو اس ٹاپک کے اندر ایک تو آپ نے ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے، دوسرا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سائنس نے نالج کو ڈسٹریبیوٹ کیا اور فزکس جو ہے وہ ہر چیز کے اندر استعمال ہو رہی ہے. آپ نہیں بھی موو کر رہے جیسا کہ ہم نے پڑھا تو اس کے اندر بھی فزکس کا یوز ہو رہا ہوتا ہے. تھرڈ چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فزکس جو ہے وہ کہاں کہاں جو ہے وہ اس کا استعمال ہے. ریفریجریٹر کے اندر ہم ریفریجریٹر کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ فریج کے اندر ہم پانی رکھتے ہیں. مثلا ایک گلاس ہے، ہم نے پانی ڈالا، فریزر میں رکھا، تو کس میں کنورٹ ہو جائے گا، برف کے اندر کنورٹ ہو جائے گا. اس کے اندر بھی فزکس کا یوز ہو رہا ہے. ہم چیپٹر نمبر 9 انشاءاللہ ٹرانسفر آف ہیٹ پڑھیں گے. پھر اس کے اولڈ کنسیپٹ ہے کنڈکشنز کا. مثلا جو ہے وہ برف اگر ہم پانی میں تبدیل کرنا چاہیں تو کیا کریں گے، فریزر میں سے برف نکال کے باہر رکھ دیں گے تو وہ بھی کیا بن جائے گا، پانی بن جائے گا. یہ انشاءاللہ ہم ٹرانسفر آف ہیٹ کے چیپٹر میں کلاس 9 کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کور کریں گے. پھر آپ نے ایک اور چیز لاسٹ پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ چونکہ اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو فزکس جتنی آسان ہو سکے آپ کے لیے آسان بنائی جائے. تو جو لاسٹ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کی کچھ برانچز ہیں، مثلا میکینکس، ہیٹ، ساؤنڈ، اٹامک فزکس، ڈفرینٹ برانچز ہیں. وہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ رکھیں گے. میں نے جتنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کائنڈلی میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، ٹیچرس کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میری ویڈیوز کو وزٹ کریں، دیکھیں، ویڈیوز کو سنیں. اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں، میں انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ رپلائی کروں گا. حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ علم ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹس کو خوش رکھے، ٹیچرس کو خوش رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.